سرکار جو ہمارا کریڈٹ ہے وہ ہمیں دیں. اگر لوگ غامدی صاحب کو سن رہے ہیں تو غامدی صاحب کی خوبی بعد میں ہے. پہلے ہماری خوبی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ استاد جی کو سنا کریں. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم تو اگلی بات کر رہے ہیں کہ استاد جی اگر پہلے 300 سال میں ہوتے تو اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے, باوجود اس کے کہ ہمیں بعض مسائل میں ان سے اختلاف ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں استاد جی کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے جی وہ اہل سنت کے 5ویں امام ہوتے. ہم نے کہا نا کہ 5ویں امام ہوتے, ذرا پیچھے چلے گئے. علی بھائی یہ جو ویسے 5ویں بھی میں نے احترام میں کہا ہے پہلے ہی ہوتے. ہاں جی. ابھی دیکھ لیتے ہیں جس نے بقول مرزا کے اہل سنت کا پہلا امام بننا تھا اس کے متعلق خود مرزا کیا کہتا ہے اور وہ مرزا کے متعلق کیا کہتا ہے. ابھی یہ غامدی صاحب نے جو فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی جو لوگ حدیثوں کو مان رہے ہیں وہ قرآن کی تحریف کے قائل ہوئے ہیں, اور دس ہوئے یار خدا دا ناج ہے قرآن دی خدمت تہاڈی گل سننے سے کوئی تیار نہیں ہوتا, تسی سانو دسو گے قرآن کی خدمت. جس کی بات بقول مرزا آج کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیا وہ اہل سنت کا پہلا امام ہوتا؟ تم لوگ تو پوری زندگی یہی کرتے رہو گے, قرآن اور حدیث ٹکراتے ہیں. ٹوٹل لعنت کمائی ہے پوری زندگی قرآن پڑھ کے تم لوگوں نے, تمہارے بارے میں ہی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بقول مرزا کے جس کے بارے میں یہ آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اور بقول مرزا کے جس نے لعنت کمائی, اور بقول مرزا کے جس کا ساری زندگی کا یہ کام ہے کہ جی قرآن اور حدیث کو آپس میں ٹکرانا, کیا وہ اہل سنت کا پہلا امام ہوتا؟ لیکن اس سے پہلے غامدی صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی دکھائیے گا کہ ان کے شاگرد نے میرے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا, ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے میرے اوپر لگایا, تو میں نے اس کے رسپانس میں ایک بات کی. پھر دوسری انہوں نے کہا کہ آپ شہد کی مکھی بنے گندی مکھی نہ بنے. ہم نے کہا نا کہ 5ویں امام ہوتے, ذرا پیچھے چلے گئے. علی بھائی یہ جو ویسے 5ویں بھی میں نے احترام میں کہا ہے پہلے ہی ہوتے. جی جس نے اہل سنت کا پہلا امام بننا تھا اس نے مرزا کو گندی مکھی قرار دیا ہوا ہے. کہ قرآن کا خدا طارق جمیل صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا, غامدی صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا, وہ گفتگو کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے یا میں کرتا ہوں. ویسے 5ویں بھی میں نے احترام میں کہا ہے پہلے ہی ہوتے. اور غامدی صاحب بعض اوقات جب بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے المحلہ کتاب رکھی ہوتی ہے, بخاری مسلم نہیں ہوتی ہے, المحلہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس زمانے کے غامدی تھے, تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے. مرزا جس کو اس زمانے کا غامدی کہہ رہا ہے یعنی ابن حزم, اہل سنت میں بخاری مسلم کا کیا مقام ہے اور ابن حزم کا کیا مقام ہے سب کے سامنے ہے. یہ چیز بالکل ایک واضح بات ہے. تو اس زمانے کا غامدی بقول مرزا کے وہ جب بخاری مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکا, ائمہ اربعہ چاروں ائمہ کا مقابلہ وہ کیسے کرتا. لیکن مرزا نے پوری لمبی چھوڑنے کی کوشش کی کہ جی اہل سنت کے 5ویں نہیں بلکہ پہلے امام ہوتے ہیں ہمارے استاد جی, اور جنہوں نے پہلا امام بننا تھا اسی نے مرزا کو گندی مکھی قرار دے دیا. اور سورہ الرحمن میں تو آیا کہ ان حوروں کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے. اس کے بعد اگر کوئی یہ رزلٹ نکالتا ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں تھیں تو اپنے دماغ کا علاج کروائے. جس کو مرزا اہل سنت کا پہلا امام بنانے کے لیے تیار ہے اسی کو مرزا مشورہ دے رہا ہے کہ وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے. ہم تو بالکل اس حوالے سے یعنی غامدی صاحب کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, کیونکہ ان کا اصول ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا. ایک مسئلہ حل کرتے ہیں دوسرا نکال لیتے ہیں, اور وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کیا بات کی ہوئی تھی. تو یہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کا جو جواب آیا تھا تو اس کے رسپانس میں میں نے کہا کبھی کو موقع ملا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا. باقی غامدی صاحب ہمارے کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے. جب ہم نے سمجھا کہ ان کی دعوت کا قد کارڈ اتنا بڑا ہے کہ وہ کمپیٹیٹر ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کو اسپیشل ویڈیو بنا کے بھی ایڈریس کر دیں گے. اسی لیے میں سر راہ ہی اس کو ایڈریس کرتا ہوں, کیونکہ امت نے ان کے عقائد اور نظریات جو اس طرح کے ہیں ان کو ایکسیپٹنس نہیں دی. بقول مرزا کے جو اپنے ایک اصول پر کھڑا نہیں ہوتا, جس کو اپنے بنائے ہوئے اصول بھول جاتے ہیں, اور جس کا قد کاٹ خود مرزا آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس کے متعلق خود مرزا کہہ رہے ہیں کہ امت نے اس کے عقائد کو ایکسیپٹ نہیں کیا, وہ اہل سنت کا پہلا امام ہوتا. اسی سے میں پھر وہ آپ کو دجل پکڑ کے بتاؤں گا جو غامدی صاحب کا ہے کہ انہوں نے من کنت مولا والی حدیث کہاں سے اٹھائی اور کدھر فٹ کرنے کی کوشش کی, صرف بنو امیہ کی چاکری کرنے کی خاطر. اب حدیثوں سے تو ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے, یہ الرجک لوگ ہیں. قرآن کی بھی جتنی خدمت کر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں یہ لوگ, معروف قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. جو شخص بقول مرزا کے دجل کرتا ہو, بنو امیہ کی چاکری کرتا ہو, اور اس کا حدیثوں سے کوئی لینا دینا نہ ہو,
اور قرآن کی خدمت بھی اس نے نہ کی ہو، قرآن صحیح پڑھ نہ سکتا ہو، وہ اہل سنت کا پہلا امام ہوتا؟ اگر کوئی کہنا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، جس طرح یہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا، غامدی صاحب والا بھی ایک بیماری لوگوں کو لگی ہوئی ہے، نہ قرآن کا پتہ، سنت تو کبھی پڑھی نہیں، حدیث تو پڑھی نہیں ہے، خام خواہ بیٹھ کے تو ایکویشنیں لڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔ جس بندے میں انکار حدیث کی بیماری ہو اور وہ بیماری آگے بھی پھیلا رہا ہو، وہ اہل سنت کا پہلا امام ہوتا۔ دوسری بات، غامدی صاحب جو نظریات لے کر آئے، ان کے کافی سارے نظریات اجماع امت سے، اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو اجماعی عقیدے ہیں نا، ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ مرزا نے خود تسلیم کیا کہ غامدی کے کافی سارے نظریات اجماع امت سے ہٹ کر ہیں، اور خود ہی یہ فتویٰ لگایا کہ جس کا عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ تو جس کے عقائد اجماع امت سے ہٹ کر ہیں، جس کے پیچھے مرزے کے فتوے اپنے فتوے کے مطابق نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو وہ اہل سنت کا پہلا امام ہوتا۔ غامدی صاحب تو صرف ایسے کر کے نا ستی بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، میں ایک ایک ریفرنس دیتا ہوں، یہ فرق ہے۔ جی، یہ بندہ ہوتا مرزا کے نزدیک اہل سنت کا پہلا امام۔